اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، آج کی اس محفل کا سوال ہے کہ شیخ محترم، اسلام میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، کیا کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جہاں پر انسان جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، جھوٹ ایک بدترین عادت ہے، اور یہ جس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ جھوٹ انسان کو مختلف قسم کے فسق اور فجور کی دنیا میں بہت دور تک لے جاتا ہے۔ عام طور پر سچائی انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ یہ جھوٹ انسان کو دھیرے دھیرے گناہوں کی دلدل میں لے جاتا ہے، اور یہ گناہوں کی دلدل میں جانا مطلب جہنم تک پہنچنا ہے۔ اور انسان جب جھوٹ پر جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ کو اسلام نے ایک بدترین گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا ہے اور اس سے منع کیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے حوالے سے کہا کہ بندہ اگر مذاق میں بھی جھوٹ کہنے سے رک جائے تو میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی مذاق میں بھی، کسی کو ہنسانے کے لیے بھی بندہ جھوٹ نہ کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المزاح وان کان لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ میں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے، اگرچہ کہ وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو سوال کا حصہ ہے، کیا کبھی کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر جھوٹ کہنے کی اجازت یا رخصت رکھی ہے۔ نمبر 1، جنگ کے میدان میں۔ جنگ کا میدان ظاہر سی بات ہے، الحرب خدعہ، دشمن کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے، دشمن کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کرنے کے لیے اگر کوئی جا کر جھوٹ کہے تو یہ جائز اور حلال چیز ہے، اس کی گنجائش ہے جنگ کے میدان میں، دشمن کے ساتھ میں۔ دوسری چیز، 2 دوستوں کے درمیان، 2 رشتہ داروں کے درمیان انبن ہوئی ہے، دشمنی ہوئی ہے، ناچاکی ہوئی ہے، یا دونوں کا آپس میں رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب ایک تیسرا بندہ ان دونوں کو ملانا چاہتا ہے، لیکن ان کو ملانے کے لیے اس کو کچھ مٹیریل چاہیے، اس کو کچھ ایسا مواد چاہیے تاکہ وہ دونوں کے پاس جا کر ایک دوسرے کے بارے میں کچھ ایسی بات کرے کہ دونوں کے دل نرم ہو جائیں اور دونوں واپس سے اپنی رشتہ داری یا اپنی دوستی کو بحال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ جو تیسرا بندہ ہے، جاتا ہے پہلے ایک انسان کے پاس جا کر اور اس سامنے والے کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کہتا ہے، حالانکہ وہ بات اس نے نہیں کہی ہوتی ہے، صرف اس کا دل موہ لینے اور اس کے دل کے اندر اس کے حوالے سے کچھ محبت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کے دل میں ایک طرح کی ملنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے۔
پھر وہی بندہ دوسرے کے پاس جا کر پہلے والے کے بارے میں بھی کچھ اچھی باتیں کہتا ہے اور پھر دونوں کے دل صاف ہوتے ہیں، ملنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس جھوٹ کو اسلام نے جائز قرار دیا یا اس کی رخصت رکھی ہے۔ اب تیسرا جھوٹ ہے کہ ضرورت پڑنے پر کسی بڑے فتنے کو روکنے کے لیے یا کسی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کے سامنے کچھ جھوٹ بولے، یا شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ میں کچھ جھوٹ بولے۔ اس حدیث کا غلط معنی اور مفہوم لے کر ہمارے اندر اخلاقی بگاڑ یا اخلاقی فساد نہیں آنا چاہیے کہ شوہر بیوی کو جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب اب شوہر کچھ بھی کرتا رہے اور بیوی کو جھوٹ بولے، یا بیوی کچھ بھی کرتے رہے اور شوہر کو جھوٹ بولے۔ یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ یہاں جو اجازت دی گئی وہ یہ کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مان لیجئے گھر میں بیوی سے کوئی چیز نقصان ہوا، کچھ چیز گر پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی۔ اب وہاں پر اگر شوہر کو پتا چلے کہ یہ بیوی کی لاپرواہی سے یا بیوی کے اپنی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا، تو ہو سکتا ہے وہ اس کو مارے پیٹے یا ہو سکتا ہے طلاق تک کی بات پہنچے۔ تو وقتی طور پر معاملے کو دبانے کے لیے اگر بیوی کچھ جھوٹ بول دے کہ نہیں میں نے اس کو فلاں جگہ رکھا ہے، نہیں یہ میں نے نہیں فلاں نے کیا ہے، تو یہ معاملہ کسی حد تک وقتی طور پر ٹل جائے گا۔ تو اس فساد سے بچنے کے لیے چھوٹا موٹا جھوٹ اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان میں ہو جائے تو اسلام نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ میں پھر اس کو دہرا دوں، خاص کر میاں بیوی کے درمیان میں جھوٹ والی جو بات ہے یہ اصل اعتماد اور بھروسے کی بات ہے، اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے، اور بسا اوقات وقتی جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس وقتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بول کر بات کو ٹالا جا سکتا ہے، تو اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ تو یہ 3 مواقع ہیں جہاں پر انسان کو جھوٹ کہنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دینے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں جھوٹ جیسی اس خبیث یا اس قبیح عادت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔